العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فقد الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. دعائے افتتاح کے جس جز کو اور جس حصے کو آج عنوان بحث قرار دیا ہے اس میں بندہ خدا کی تعریف کرتے ہوئے شرک کے تعلق سے خدا کے منزہ ہونے کی بات کہتا ہے. اس سے قبل کے جملے میں ہم نے دعا کی حقیقت اور دعا مانگنے سے پہلے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا، لیکن آج تعریف کا آغاز خداوند عالم کی ذات بے نیاز کے ذریعے سے ہے. الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے لیے کوئی زوجہ منتخب کی اور نہ ہی اپنے لیے کوئی اولاد بنائی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. وہ ایسا بے نیاز پروردگار ہے کہ اس کی مملکت میں، اس کے ملک میں، اس کی سلطنت میں کوئی بھی اس کا شریک کار نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. اور نہ ہی اس کا کوئی معاون کمزوری ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور سب کو اسی کی تکبیر کرنی چاہیے. دعا کے اس مرحلے میں بندے نے خداوند عالم کی ذات سے جو تعریفیں اخذ کی ہیں انہی کو عنوان بنا کر اس کی بارگاہ میں مقام و منزلت کا خواہش مند ہے. یہ وہی تعریف ہے جو قرآن کریم میں بھی پائی جاتی ہے، جس کو اس دعا کا جز قرار دیا گیا ہے. یعنی رشتوں کے درمیان میں گھرے ہوئے انسان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کو اپنی ذات سے قیاس نہ کرے. انسان رشتوں میں گھرا ہوا ہے لیکن خدا رشتوں سے بالا تر ہے. انسان اپنی بیوی اور بچوں میں سرگرداں اور پریشان ہے، لیکن خدا کے ہاں اس قسم کے کوئی رشتے نہیں پائے جاتے ہیں. اس لیے کہ اگر بندوں کو دیکھا جائے تو بندے سراسر غرق پائے جاتے ہیں ان رشتوں میں. یعنی دوستی کا رشتہ اپنی جگہ، پڑوس کا رشتہ اپنی جگہ،
رفاقت کا رشتہ اپنی جگہ، اسی کے ساتھ بیوی بچوں کا رشتہ اپنی جگہ، خاندان والوں کا رشتہ اپنی جگہ۔ اس رشتے کی نفی کی ہے خداوند عالم نے اپنی ذات سے کہ تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے ہیں جس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بچہ ہے، جس نے اپنے لیے نہ کوئی اولاد فراہم کی ہے اور نہ اپنے لیے کوئی ہمسر فراہم کیا ہے۔ کیوں نہیں کیا ہے؟ جہاں تک وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بذات خود رشتوں کے درمیان میں گھرنا اور رشتوں کا محتاج ہونا یہ خود ایک طرح کا نقص ہے، ایک طرح کا عیب ہے اور ایک طرح کی کمزوری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب تک معاملہ ان کی ذات تک رہتا ہے تب تک وہ حق و حقانیت پر قائم رہتے ہیں، لیکن اگر معاملہ ان کی ذات سے بالا تر ہو جاتا ہے اور بیوی بچوں کے اوپر کوئی حرف آنے لگتا ہے تو ان کے عزم و استقلال میں فرق آ جاتا ہے۔ یعنی آدمی خود بھوکا رہے، خود پیاسا رہے، خود مشکلات میں گھرا ہوا رہے، اتنی زیادہ اسے زحمت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اس کے بیوی بچے پریشان حال ہو جاتے ہیں تو اس کی طاقت صبر جواب دے جاتی ہے۔ خداوند عالم انسان کو اس کی حقیقت بتا رہا ہے کہ تمہاری آزمائش کے لیے تمہارے پاس بیوی بھی ہے اور تمہارے بچے بھی ہیں۔ جن رشتوں میں گھر کر کے تمہارا عزم و حوصلہ کمزور ہو جاتا ہے ان رشتوں سے میں بالا تر ہوں۔ لیسا کمثلہ شیء، خدا وہ ذات ہے کہ جس جیسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے، اس کے مشابہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے، اس کی شبیہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا اپنی ذات کو خدا کی ذات سے قیاس نہ کرنا یا خدا کی ذات کو اپنی ذات سے قیاس نہ کرنا۔ خدا کی ذات وہ ہے جو بے نیاز مطلق ہے، تم وہ ہو جو ہر قدم کے اوپر محتاج ہو، تو محتاج اور بے نیاز کی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ صمد کہ جو بالکل بے نیاز مطلق ہے اس کا اس بندے سے کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ سر سے پیر تک احتیاج کی کائنات بنا ہوا ہے۔ لہذا اس نے ہمیں جو تعریف کا انداز سکھایا ہم نے اپنی دعا میں وہی انداز اختیار کیا۔ دعا افتتاح کا ایک جملہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے نہ اپنی کوئی بیوی فراہم کی ہے اور نہ اپنے لیے کوئی بچہ مہیا کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی شریک کار بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کائنات کی سلطنت میں اسے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی مجبوری ہوتی ہے کہ کوئی کام بغیر کسی کی مدد کے نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اگر خدا بھی مدد کا محتاج ہو جائے تو پھر وہ خدا نہیں ہے۔ خدا بھی اگر کسی مدد یا امداد کی ضرورت محسوس کرے تو وہ رب العالمین نہیں ہے، اس لیے کہ رب العالمین کی ذات لامحدود ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، اس کی حیات لامحدود ہے، اس کا دائرہ کار لامحدود ہے۔ جب لامحدود ذات کی الوہیت کو ہم تسلیم کر چکے ہیں تو اب اس کے بعد کسی اور ذات کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی اور ذات کو تسلیم کر لیا تو یاد رکھیے یہ خدا کی توہین ہے کہ ہم ایک طرف پروردگار کو
بے نیاز مطلق مان رہے ہیں، اس کی قدرت کا یقین رکھتے ہیں، اس کی حیات کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس کی توانائی اور اس کی صلاحیت کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف اس بات کے قائل اگر ہو گئے کہ خدا کا کوئی شریک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے امور کو بغیر کسی شریک کے انجام نہیں دے سکتا، یعنی وہ بھی ہماری طرح محتاج ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ خداوند عالم سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ساری کوتاہیوں اور نالائقیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جسے قرآن نے ظلم عظیم کہا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ ہے شرک، یعنی پروردگار کا کسی کو ساتھی قرار دینا، کسی بندے کو، کسی مخلوق کو خدا کے درجے میں لے کے آنا اور یہ کہنا کہ یہ پروردگار کا ساتھی ہے، یہ رب العالمین کا شریک ہے اور خدا اس کا محتاج ہے یا خدا کو اس کی ضرورت ہے۔ جہاں یہ عقیدہ آ گیا تو گویا ہم ایک خدا کو نہیں مان رہے ہیں، بلکہ ایک خدا کو مان رہے ہیں اور ایک اس کے ساتھی کو مان رہے ہیں۔ ایک خدا کو مان رہے ہیں اور ایک اس کے ہمکار اور اس کے وزیر کو جو اس کے کام میں مدد کرنے والا ہے اس کو مان رہے ہیں۔ بت پرستوں نے اپنی شرک کو دھونے کے لیے اسی بات کو بطور بہانہ پیش کیا کہ ہم تو بتوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کو ہم خدا نہیں مانتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خدا ہمارا مالک ہے، جو خدا ہمارا رازق ہے، اسی خدا نے ہمیں اپنے تک پہنچنے کے لیے ذریعہ فراہم کیا ہے۔ خدا کے دیے ہوئے ذریعے کو چھوڑ کر کے اگر ہم اپنے بنائے ہوئے ذریعے سے خدا تک پہنچنا چاہیں گے تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، یعنی ہم اپنے ذریعے سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ خدا نے کب کہا ہے کہ تم ان بتوں کے ذریعے سے، ان پتھروں کے ذریعے سے، ان مورتیوں کے ذریعے سے تم ہم تک آؤ؟ یقیناً ہم تک آنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہم سے دعا مانگنا یہ تمہاری مسئولیت ہے، ہم سے رزق و روزی کا مطالبہ کرنا یہ تمہارا فریضہ ہے، لیکن اسی وسیلے کے ذریعے سے ہم سے رزق و روزی کا مطالبہ کرنا جس وسیلے کو ہم نے خود تمہارے لیے قائم کیا ہے، یعنی وسیلہ بھی بنانے کا حق تمہیں حاصل نہیں ہے۔ آج ساری دنیا دیکھ لے کہ خداوند عالم اس وسیلے کا بھی قائل نہیں ہے جسے اس نے خود نہ بنایا ہو۔ میں آپ کی توجہ حاصل کرتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں خود لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، اس لیے کہ ایک طرف وہ ذات ہے کہ جو بے نہایت ہے، جو لامحدود ہے، جس کی شخصیت اور جس کی ذات کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا، اور ایک طرف وہ بندہ ہے کہ جو انتہائی محدود، یہ محدود اس لامحدود تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس کے لیے درمیان میں ایک ایسی ذات کو ہمیشہ اور ہر مرحلے میں ہونا چاہیے کہ جو اس محدود ذات کو لامحدود سے لے جا کر کے ملا دے، اور وہ سلسلہ اور وہ وسیلہ کہ جو محدود کو لامحدود سے ملاتا ہے وہ ہے انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین، کہ جو خدا کی طرف سے پیغام لیتے ہیں اور ہم تک پیغام پہنچاتے ہیں اور ہم کو لے جا کر کے ذات رب العالمین تک پہنچاتے ہیں اور ہمیں اس کُر سے اور اس سمندر سے ملا دیتے ہیں کہ جو قدرت و خلاقیت کا بے پایان اور بے کراں سمندر ہے۔ لہذا پروردگار جو لامحدود ہے اس کا محدود ذات سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ خداوند عالم نے انبیاء و مرسلین کو پیدا کیا تاکہ ہمارے اور خدا کے درمیان میں رابطہ بنے۔ جب یہ رابطہ بنتے ہیں تو ہم خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سامنے آتی ہے
کہ جب ہم انبیاء و مرسلین کو رابطہ مانتے ہیں تو جیسے ہم ان کو رابطہ مانتے ہیں، بت پرست اپنے بتوں کو رابطہ مانتے ہیں، تو وہاں بھی رابطہ ہے، یہاں بھی رابطہ ہے۔ کیا فرق ہوا؟ نہ ہم رابطے کے بغیر، واسطے کے بغیر خدا تک پہنچ سکتے ہیں، نہ یہ بغیر واسطے کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، لہٰذا ہم انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے پہنچتے ہیں اور یہ بتوں کے ذریعے سے پہنچنا چاہتے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ خدا نے اپنے تک آنے کا جو حکم دیا ہے تو خود ہی رابطہ اور وسیلے کا انتظام بھی کیا ہے۔ ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم خدا تک پہنچنے کا ذریعہ خود فراہم کریں۔ خدا نے خود نبی کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، امام کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، اور صاحبان فضل و کرم کو اپنے دروازے تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے۔ جب اس نے خود وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے تو تمہیں اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے کسی کو وسیلہ اور ذریعہ بناؤ۔ لہٰذا انبیاء و مرسلین کو اگر ہم وسیلہ مانتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں مانتے ہیں، بلکہ خدا نے انہیں وسیلہ منوایا ہے اس لیے مانتے ہیں۔ جو لوگ بتوں کو یا اصنام کو یا اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کو اپنے اور خدا کے درمیان میں وسیلہ مانتے ہیں، یہ خدا کے حکم سے وسیلہ نہیں مانتے ہیں، بلکہ اپنی مرضی سے انہوں نے ایک چیز تراش لی ہے، ایک چیز بنا لی ہے اور اسی کو وسیلہ بنا دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تم نے اپنے ہاتھ سے تراشا ہے، اپنے ہاتھ سے اس مورتی کو بنایا ہے، یہ تمہاری سفارش خدا کے پاس کیسے کر سکتی ہے؟ تم تو اس کے خالق ہو، تم تو اس کے بنانے والے ہو، تم تو اس کے پیدا کرنے والے ہو۔ اگر تمہارے ہاتھ کام نہ کرتے تو یہ بت وجود میں نہ آتے، اگر تم نے حرفت و صنعت سے کام نہ لیا ہوتا تو یہ مورتیاں وجود پذیر نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بتوں کے محتاج نہیں ہو، بلکہ اپنے وجود میں بت خود تمہارے محتاج ہیں۔ لہذا اگر تم وسیلہ بن سکتے ہو تو وسیلہ بن سکتے ہو، لیکن یہ بت، یہ اصنام، یہ مورتیاں یہ خدا تک پہنچانے کا وسیلہ نہیں بن سکتی ہیں۔ تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ خدا کا شریک قرار دینا۔ خدا نے کیا کہا؟ نہ ہمارے کوئی بیوی ہے، نہ ہمارے کوئی اولاد ہے۔ رشتوں میں تم بندھے ہوئے ہو، ہم رشتوں سے آزاد ہیں۔ تمہیں رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور رشتوں کو تمہاری ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمیں رشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے بندوں کے اوپر ان کے ماں باپ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہیں۔ ہمیں اولاد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمسر کی ضرورت نہیں ہے، لہذا کسی چیز کو بھی ہمارا شریک قرار نہ دینا۔ شرک جو ظلم عظیم ہے، جیسا کہ جناب لقمان جو خدا کے انتہائی برگزیدہ بندے اور منتخب عبد ہیں، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے لال، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ دیکھو کبھی بھی اللہ کا شرک نہ کرنا، یعنی کسی بھی چیز کو یا کسی بھی ذات کو اللہ کے برابر قرار نہ دینا، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، یعنی ایسا ظلم کہ جو بخشا نہیں جاتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا اس گناہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اور جو آدمی شرک کرتا ہے اس کے اوپر خدا جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور غیر اللہ کو شریک قرار دیتا ہے، خدا اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ شرک کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے ساتھ
کسی آدمی کو، کسی مخلوق کو اس کا ساتھی قرار دینا کہ خدا اپنے کام میں اس آدمی یا اس ذات یا اس مخلوق کا محتاج ہے، یہ ہو گیا شرک۔ کہتے ہیں شرک کی 4 قسمیں ہیں۔ شرک کئی طرح کا پایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ زبان سے شرک ہوتا ہے، ایک دفعہ عمل سے شرک ہوتا ہے، ایک دفعہ زنا کے ذریعے سے شرک ہوتا ہے، ایک دفعہ دکھاوے اور ریاکاری کے ذریعے سے شرک ہوتا ہے۔ یہ چاروں قسمیں الگ الگ ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شرک کے مفہوم کو نہ سمجھ کر کے شرک کا شکار ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم مشرک ہو گئے ہیں اور خدا کا شریک قرار دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی قسم شرک کی زبانی شرک ہے۔ زبانی شرک جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ اللہ ہیں۔ یعنی ایک طرف اللہ کو اللہ مان رہے ہیں، دوسری طرف جناب عیسیٰ ابن مریم کو بھی کیا مانتے ہیں؟ خدا مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا کے قائل نہیں ہے، اللہ کے بھی قائل ہیں، ابن اللہ کے بھی قائل ہیں۔ جناب عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور خدا کی جگہ مانتے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اگر ایک کو خدا مانا جائے تو اسے توحید کہا جاتا ہے، اگر 3 کو خدا مانا جائے جیسا کہ عیسائی قائل ہیں تو اسے توحید نہیں کہا جاتا بلکہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ یعنی 3 خداؤں کی خدائی کو تسلیم کرنا، 3 خداؤں کی خدائی کو ماننا، یہ ہوتی ہے تثلیث۔ تو پہلا جو شرک ہے وہ زبانی شرک ہے۔ وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے جو یہ بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہیں۔ یہ زبانی شرک ہے۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اگر خدا کہہ دیا تو ہم مشرک ہو گئے، یہ ہو گیا شرک۔ بعض لوگ زبان سے شرک نہیں کرتے ہیں، زبان سے 2 خدا کے قائل نہیں ہوتے ہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے شرک کرتے ہیں۔ عمل کے ذریعے سے کیسے شرک کرتے ہیں؟ میں یہ باتیں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ دعائے افتتاح کی حیثیت معلوم ہو کہ ہم جو ہر رات میں ماہ مبارک رمضان میں دعائے افتتاح کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم خدا کی بارگاہ میں کیا دعا عرض کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یعنی یہ دعا کن معانی اور کن مفاہیم کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، یہ دعا کن معارف اسلامی کو اپنے دامن میں جگہ دیے ہوئے ہے۔ تو ایک شرک زبانی شرک ہے اگر عیسیٰ ابن مریم کو خدا مان لیا جائے، دوسرا شرک عملی شرک ہے، یعنی زبان سے ہم نہیں کہہ رہے ہیں لیکن عمل کے ذریعے سے شرک کر رہے ہیں۔ وہ کیسا شرک ہے؟ قرآن کی آیت ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہودیوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ یہودی اتنے نالائق اور اتنے بیہودہ ہیں کہ یہ اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کی جگہ پر اللہ مانتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ خدا مانتے ہیں۔ ارباب مانتے ہیں، کس کو مانتے ہیں؟ اپنے علماء کو۔ بعض لوگ ممکن ہے یہ سوال کریں کہ علماء کو تو ہم بھی مانتے ہیں، علماء کی تو ہم بھی تقلید کرتے ہیں، علماء کے کہنے پر تو ہم بھی چلتے ہیں، تو کیا جو بھی علماء کے کہنے پر چلے اس نے گویا علماء کو خدا مان لیا ہے اور اس نے شرک کیا ہے؟ علماء کی تقلید کرنا اور ہے اور علماء کو رب العالمین ماننا اور ہے۔ یہودیوں کا انداز یہ تھا کہ خدا کی حلال کی ہوئی چیز کو وہ حرام قرار دیتے تھے اور ان کی عوام
علماء کے حرام کیے ہوئے عمل کو ہی حرام مانتی تھی، خدا کے حلال کیے ہوئے عمل کو حلال نہیں مانتی تھی۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جو ہم نے حلال کیا ہے وہ حلال رہے، جو ہم نے حرام کیا ہے وہ حرام رہے۔ آنکھ بند کر کے تقلید مت کرو، بلکہ اگر حکم خدا علماء بیان کر رہے ہیں تو ان کی بات مانو، لیکن اگر وہ اپنی خواہشات نفسانی کو تمہارے اوپر لاد رہے ہیں تو اب ان کا ماننا یہ گویا خدا واحد کا شریک قرار دینا ہے۔ لہٰذا یہودی یہ کرتے تھے کہ اپنے مطلب کی بات دیکھتے تھے کہ یہ بات ہمارے فائدے کی ہے، لہٰذا اس چیز کو تسلیم کر لیتے تھے، مان لیتے تھے۔ خدا چاہے کچھ بھی کہے، لیکن علماء کی بات اگر ہمارے فائدے میں ہے تو ہم علماء کی بات کو مانیں گے۔ یہاں پہ اسلام کہتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ اس لیے کہ خدا کی جگہ پر تم نے علماء کو اللہ مان لیا ہے۔ عملی اعتبار سے ممکن ہے زبانی طور پہ یہ نہ کہو کہ یہ ہمارے خدا ہیں، لیکن عملی اعتبار سے اپنے علماء کو تم نے ارباب من دون اللہ تسلیم کر لیا ہے، لہذا یہ شرک ہے۔ تیسرا مورد ہے شرک، زنا کا شرک۔ شارکہم فی الاموال والاولاد۔ بعض مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر خاص موقع پر بسم اللہ نہ کی جائے تو شیطان اس عمل میں شریک ہوتا ہے۔ خدا نے کہا کہ یہ مقدس عمل ہے جو نسلوں کی بقا کی ضمانت ہے، یہ ایک عبادت کے طور پر ہے، اس موقع پر بسم اللہ کہا جائے، اور اگر بسم اللہ نہ کہا جائے گا تو اللہ کے علاوہ شیطان بھی اس میں شریک ہو جائے گا، اور جب شیطان شریک ہوگا تو چاہے مال میں شریک ہو چاہے اولاد میں شریک ہو، چاہے مال ہو چاہے اولاد ہو، اس کی برکت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کا تقدس پامال ہو گیا ہے، اور اس کی قدوسیت اور اس کی قداست اور اس کی طہارت ختم ہو گئی ہے۔ لہذا خدا یہ چاہتا ہے کہ اس عمل میں انسان کسی اور کو شریک نہ کرے۔ لہذا اگر لوگ اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نسلوں میں شیطان کی شرکت کو گوارا کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ سب سے آخری قسم جو ہے جو ہمارے درمیان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، شرک کی قسم ہے ریا۔ چوتھی قسم دکھاوا ہے۔ بظاہر ہم خدا کے لیے عمل کرتے ہیں، لیکن بیچ بیچ میں بندوں کے لیے جو جذبے پیدا ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے چاہے ہمارا عمل شروع ہو اللہ کے لیے، لیکن اگر درمیان میں ہماری نیت بدل جائے تو پھر ہمارے عمل میں اللہ کے علاوہ دوسرا شریک ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ خدا اپنے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہیں کر سکتا۔ جس عمل میں دو آدمی شریک ہوں، یعنی خدا کے لیے بھی ایک کیا جائے اور بندوں کو دکھانے کے لیے بھی کیا جائے، خدا کہتا ہے کہ میں ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا ہوں، لے جاؤ، جس کو دکھانے کے لیے تم نے کیا ہے اسی سے جزا مانگو، اسی سے ثواب مانگو، اسی سے جنت مانگو۔ نہ یہ عمل میرے لیے ہے اور نہ اس کی جزا میں تمہیں دینے والا ہوں۔ کیسے ہمارے عمل میں دکھاوا آ جاتا ہے؟ ہم نے نیت کی کہ 2 رکعت نماز خدا کے لیے پڑھیں گے، لیکن جیسے ہی کسی شخصیت کو دیکھا ہم نے بہت سنبھل کے رکوع اور سجود کرنے شروع کیے تاکہ دیکھنے والا ہمارے عمل کی تعریف کرے، تاکہ دیکھنے والا ہمارے عمل کو سراہے۔ اب جہاں دوسروں کے سراہنے کی فکر ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہیں سے خدا خارج ہوتا ہے اور بندہ داخل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ خدا خالص طور پہ باقی نہیں رہا۔ جب تک صرف اور صرف خدا کی ذات کو راضی رکھنے کے لیے ہم کوئی کام یا نماز انجام دے رہے تھے، تب تک تو یہ خالص نماز خدا کے لیے تھی، لیکن جہاں سے کسی بندے کی خوشنودی کے لیے ہم نے عمل شروع کیا، وہیں سے خدا ناراض ہو جاتا ہے اور یہ عمل بندے کے لیے شمار ہوتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے عمل کی ابتدا بھی دیکھیں
اپنے عمل کا درمیان بھی دیکھیں، اپنے عمل کی انتہا بھی دیکھیں کہ کہیں ہمارا جذبہ غیر خدا کو راضی کرنا تو نہیں ہے۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کہیں دوسروں کو روب میں لینے کے لیے تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم جو تلاوت کر رہے ہیں کہیں دوسروں سے تعریف بٹورنے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم جو نصیحت کر رہے ہیں کہیں دوسروں سے تعریف کے اور تحسین کے استحقاق کی بنیاد پہ تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ جہاں خدا کے علاوہ کوئی اور شامل ہوا وہ شرک ہو گیا، ریا ہو گیا، دکھاوا ہو گیا، اور ہمارا عمل بارگاہ الہی میں نہ پہنچ کر کے برباد ہو جائے گا۔ خدا سے ہماری دعا ہے پروردگارا، شرک جلی ہو یا شرک خفی، عمل کا آغاز ہو یا عمل کا انجام، جب تک تیری توفیق ہمارے شامل حال نہیں ہوگی ہم قدم قدم پر شرک سے روبرو ہیں۔ پروردگارا ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھ۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگارا ہمارے عمل کو خود اپنی ذات کے لیے خالص فرما۔ مالک ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو محمد و آل محمد کے صدقے میں معاف فرما۔ ہمارے والدین، اعزاء، اقرباء اور احباب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے۔ مومنین جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارا ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ مالک ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ کنیز کبریٰ صاحبہ کی روح کو ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا۔ الحمد للہ الذی لا مضاد لہ فی ملکہ ولا منازع لہ فی امرہ۔ الحمد للہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ۔ الحمد للہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ، الظاہر بالکرم مجدہ، الباسط بالجود یدہ، الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزید کثرت العطاء الا جودا وکرما، انہ هو العزیز الوہاب۔ ماہ مبارک میں ہر شب پڑھی جانے والی مشہور دعائے افتتاح کا ایک جملہ آج ہمارا موضوع بحث ہے، جس میں خداوند عالم کی تعریف، اس کی تمجید، اس کے صفات اور اس کی خصوصیات کا انتہائی اہتمام سے تذکرہ ہے۔
جس ٹکڑے کو میں نے آج کی گفتگو کے لیے عنوان قرار دیا ہے، اس میں بندہ خدا کی بارگاہ میں اس کی تعریف کرتے ہوئے الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا، تمام تعریفیں اس کے تمام اوصاف کے ساتھ اور اس کی تمام نعمتوں پر۔ اس جملے کے ذریعے سے ہم جو خدا کی تعریف و تمجید کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہماری محدودیت اور خداوند عالم کی لامحدودیت ہے۔ یہ لفظ کلہا کے ذریعے سے یا بے جمیعہ کے ذریعے سے ہم خدا کی تعریف کر کے اس کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر واقعی اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام تعریفیں اس کی تمام صفتوں کے ساتھ اور اس کی تمام نعمتوں کے اوپر، یعنی ہم نے خود اس کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا کو خود خدا کے حوالے کر دیا کہ تیری جتنی صفتیں ہیں ان کی تعریف میں کر رہا ہوں، تیری ان تمام نعمتوں کے اوپر جو تو نے اپنے بندوں کے اوپر نازل فرمائی ہیں۔ واقعاً ایک طرف الحمدللہ، الحمدللہ کا کیا مطلب؟ حمد کہتے ہیں تعریف کو جس میں شکر بھی شامل ہے جو نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور جس میں مدح و ستائش بھی شامل ہے جو کبھی انسان کے اختیاری عمل کی بنیاد پہ کی جاتی ہے اور کبھی غیر اختیاری عمل کی بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ حمد یعنی ستائش، حمد یعنی تعریف، حمد یعنی تمجید، حمد یعنی خدا کی مدح و ثنا۔ الحمد یعنی ساری حمد، جتنی تعریفیں روئے زمین پر ممکن ہیں، ذہن بشری میں امکان رکھتی ہیں، وہ ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ بے جمیع محامدہ کلہا، یعنی اے پروردگار ساری تعریف تیری صفات اور تیری اوصاف کے ساتھ علی جمیع نعمہ کلہا، ان تمام نعمتوں کے اوپر جو تو نے اپنے بندوں کے اوپر نازل فرمائی ہیں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طریقے سے تیری نعمتیں لامحدود ہیں، اسی طریقے سے تیری لامحدود تعریف تیری لامحدود نعمتوں کے تعلق سے۔ ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے ہیں، لیکن لفظ کلہا کے ذریعے سے تعریف کو مخصوص کر رہے ہیں ذات رب العالمین کے لیے، ذات واجب الوجود کے لیے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اب کوئی چیز قابل تعریف نہیں ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی کچھ بچا ہی نہیں بندوں کے لیے، کچھ بچا ہی نہیں مخلوقات کے لیے، کچھ بچا ہی نہیں غیر اللہ کے لیے۔ ہاں، اب اگر خدا خود کسی ایسے بندے کی تعریف کرے جو اس کی نگاہ میں قابل تعریف ہو، تو ہم حکم خدا سے مجبور ہو کر یا حکم خدا سے متاثر ہو کر کسی کی تعریف کریں تو کریں، ورنہ جب ہم نے تعریف کے تمام مراحل کو خدا کی ذات سے وابستہ کر دیا تو اب ہمارے پاس کوئی تعریف یا کسی قسم کی تعریف نہیں بچتی کہ جو ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی تعریف کریں۔ یہاں کے اوپر یہ بات بھی مد نظر رہے کہ جس طریقے سے خدا خلقت کے معاملے میں کوئی شریک برداشت نہیں کرتا ہے کہ یہ کائنات اس نے تنہا بنائی ہے، جس طرح خدا رزاقیت کے سلسلے میں کوئی شرک برداشت نہیں کرتا، جس طرح خدا
عبادت کے سلسلے میں کوئی شرک برداشت نہیں کر سکتا۔ عبادت کرنا ہے تو صرف اور صرف ذات رب العالمین کی عبادت کرو، کسی اور کو اس میں شامل نہ کرو۔ اگر کوئی شامل کر دیا گیا تو یاد رکھیے نہ خدا کی عبادت ہوئی اور نہ کسی اور بارگاہ سے اسے ثواب ملنے والا ہے اور نہ اس کی نجات ہونے والی ہے۔ تو جس طریقے سے یہ تمام چیزیں شرک بردار نہیں ہیں، اس میں شرک کا یعنی کوئی گزر نہیں ہے اور شرک کے لیے ممانعت کی گئی ہے، اسی طریقے سے حمد باری میں بھی کسی قسم کے شرک کا امکان نہیں ہے۔ یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی بندے کی تعریف نہ کرنا، اس لیے کہ اب اگر بندے کی تعریف کرو گے تو خدا کی تعریف میں گویا بندے کو شریک قرار دو گے، اور جب بندہ شریک واقع ہو جائے گا تو خدا اس تعریف کو قبول کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا جس طریقے سے عبادت میں شرک ممکن نہیں ہے، جس طریقے سے خلقت میں شرک کو منع کیا گیا ہے، جس طریقے سے رزاقیت اور خلاقیت میں شرک ممنوع ہے، اسی طریقے سے حمد و مدح و ستائش پروردگار میں بھی شرک جو ہے وہ ممنوع ہے۔ یعنی خدا کی تعریف ہم کر رہے ہیں، کسی بندے کی تعریف کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ اب اگر خود خدا کہے کہ میرے کسی بندے کی تعریف کرو تو یہ تعریف ہوگی خدا کے حکم سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں یہ شخص نہیں آئے گا، خدا نے اس کی تعریف کرنے کے لیے کہا ہے۔ یعنی اب اس شخص کی یا اس آدمی کی تعریف بھی گویا انڈائریکٹ خدا کی تعریف ہے، اس لیے کہ خدا نے تعریف کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ کسی بھی اعتبار سے خدا کا شرک نہ ہونے پائے۔ الحمدللہ الذی لا مضاد لہ فی ملکہ ولا منازع لہ فی امرہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کی مملکت میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے، جس کی سلطنت میں کسی قسم کا تضاد نہیں پایا جاتا، وہ اپنی سلطنت کا واحد مالک ہے۔ کیسے مالک ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہے، ایک ذرہ ہو یا ایک بڑا سیارہ ہو، ایک خاک کا ٹکڑا ہو یا ایک کائنات ہو، یہ سب ملکیت ہے رب العالمین کی۔ لیکن جب ہم معارف اسلامی کو دیکھتے ہیں تو معارف اسلامی میں ایک بات ہمارے سامنے کھل کے آتی ہے۔ جب سورہ حمد ہم پڑھتے ہیں تو سورہ حمد میں ایک منزل وہ آتی ہے کہ ہم خدا کے بارے میں اقرار کرتے ہیں، مالک یوم الدین، خدا جو ہے وہ یوم الدین کا مالک ہے، مالک ہے۔ کس دن کا مالک ہے؟ یوم الدین، یوم دین کا مالک ہے۔ تفسیر میں اختلاف ہے یوم الدین سے مراد کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد جزا کے دن کا مالک ہے، جس دن حساب و کتاب ہوگا اور لوگوں کو جزا یا سزا دی جائے گی، یعنی اگر اچھے کام کیے ہیں تو ان کو نیک بدلہ اور جو برے کام کیے ہیں تو ان کو برا بدلہ دیا جائے گا، اس دن کا مالک ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اگرچہ عملی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہی بات ہے کہ روز قیامت چونکہ روز جزا ہے، لہذا عملی اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ خدا دنیا کا بھی مالک ہے، خدا آخرت کا بھی مالک ہے، خدا ہمارا بھی مالک ہے، زمین و آسمان کا بھی مالک ہے، چاند اور سورج اور ستاروں کا بھی مالک ہے۔ لیکن سورہ حمد نے خدا کی مالکیت کو یوم الدین کے ساتھ یا یوم الدین کے ساتھ منحصر کر دیا، مالک یوم الدین۔ خدا جو ہے وہ روز جزا کا مالک ہے۔ خدا نے اپنی مالکیت کا اعلان دنیا کے سلسلے میں کیوں نہیں کیا؟
خدا جو اس دنیا کا مالک ہے اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں مالک دنیا بھی ہوں اور مالک آخرت بھی ہوں؟ ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے اور بہت ہی لطیف نقطہ ہے، جس کو آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو بہت ہی سامنے کی بات ہے کہ خداوند عالم نے اپنی مالکیت کا اعلان دنیا میں نہیں کیا اور آخرت میں کیا ہے، روز جزا میں کیا ہے، قیامت میں کیا ہے، دنیا میں نہیں کیا ہے، جبکہ جتنا وہ آخرت کا مالک ہے اتنا ہی دنیا کا بھی مالک ہے۔ سورج وہ نکالتا ہے، چاند کو وہ طلوع کرتا ہے، ہوائیں وہ چلاتا ہے، بارش وہ برساتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، انسان کی تخلیق وہ کرتا ہے، جو کچھ بھی ہے اسی کی ذات کے اوپر سب کچھ منحصر ہے۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ میں آخرت کا مالک ہوں، میں یوم الدین کا مالک ہوں، یہ نہیں کہا میں مالک یوم دنیا ہوں، دنیا کا مالک ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت واضح ہے۔ ہم اس دنیا میں اپنے اس لباس کے مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ تھوڑا سا پیسہ ہو جاتا ہے، ایک مکان خرید لیتے ہیں، اس مکان کے مالک ہو جاتے ہیں، ایک دکان خرید لیتے ہیں، اس دکان کے مالک ہو جاتے ہیں، ایک فیکٹری ڈال لیتے ہیں، اس فیکٹری کے مالک ہو جاتے ہیں۔ مالکیت کا تصور بندوں میں پایا جاتا ہے۔ اس دنیا میں بندے مالک ہیں، اور مالکیت جو ہے اگرچہ مختلف اعتبار سے ہے، ایک آدمی بڑا مالک ہے، ایک آدمی چھوٹا مالک ہے۔ جس کے پاس زیادہ جائیداد ہے وہ بڑا مالک ہے، جس کے پاس کم ہے وہ چھوٹا مالک ہے، لیکن مالک ہونے میں سب برابر ہیں۔ یہ بھی مالک ہے، وہ بھی مالک ہے۔ جس کے پاس ایک دکان ہے وہ ایک دکان کا مالک، جس کے پاس پورا شاپنگ سینٹر ہے وہ پورے شاپنگ سینٹر کا مالک ہے، لیکن مالک ہونے میں دونوں برابر ہیں، یہ بھی مالک وہ بھی مالک۔ اگر خدا اپنے آپ کو مالک دنیا کہہ دیتا تو گویا انسانوں کو اپنی مالکیت میں شرکت کی اجازت دے دیتا کہ جیسے میں دنیا کا مالک ہوں، میں بڑا مالک ہوں، پوری کائنات کا مالک ہوں، تم ایک فلیٹ کے مالک ہو، ایک دکان کے مالک ہو، ایک کارخانے کے مالک ہو، ایک انڈسٹری کے مالک ہو، لیکن مالکیت دونوں کی ایک جیسی ہو جاتی۔ خدا آواز دے رہا ہے کہ میں اس دنیا کی مالکیت کا اعلان ہی نہ کروں گا جس میں کسی قسم کی مالکیت تمہارے تعلق سے پائی جاتی ہے۔ میں اس دنیا کی مالکیت کا اعلان کروں گا کہ جہاں کسی قسم کی کوئی مالکیت نہیں پائی جاتی ہے۔ تم دنیا کے مالک بنے رہو، اور خدا اپنے لیے کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ جو ہے وہ روز جزا کا مالک ہے، روز قیامت کا مالک ہے۔ لہذا خداوند عالم مالکیت میں بھی ذرہ برابر شرک کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ میں بھی مالک رہوں اور تم بھی مالک رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت میں چھوٹا شریک صحیح، چھوٹا پارٹنر صحیح، لیکن ایک آدمی شریک ہو جاتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ اپنی اس مالکیت کا اعلان کرے جس میں اس کے چھوٹے اور حقیر اور محتاج بندے بھی مالک بن رہے ہوں۔ نہیں، مجھے ایسی مالکیت نہیں چاہیے جس میں تم جیسے لوگ مالک بنے ہوئے دکھائی دے رہے ہو۔ مالک یوم الدین، خدا روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کی مالکیت کا مطلب یہ ہے کہ جس دن تم اپنی قبروں کے مالک نہ ہوگے، جس دن تم اپنے کفن کے مالک نہ ہوگے، تمہارے ہاتھ خالی ہوں گے، تم توہی دست ہوگے، کوئی ملکیت کا تصور تمہارے ہاں نہیں پایا جائے گا۔ اس دن آواز آئے گی کہ کون اس کائنات کا مالک ہے، کون اس کائنات کا حاکم ہے؟ خدا خود جواب دے گا کہ اس کائنات کی سلطنت اور اس کی ملکیت للہ الواحد القہار، قاہر و جبار پروردگار کی ملکیت ہے آج یہ کائنات۔ لہذا اس نے اس چھوٹی سی بھی
مالکیت کو نظر انداز کیا، کیوں؟ تاکہ شرک نہ ہونے پائے۔ خدا شرک کو برداشت نہیں کرتا ہے، کسی قسم کی شرکت یا پارٹنرشپ کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ ایسے خدا کی حمد کہ لا مضاد لہ فی ملکہ، جس کی سلطنت میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، ولا منازع لہ فی امرہ، جس کے امور مملکت میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کی تخلیق میں اور جس کی کائنات کی خلقت میں کسی قسم کی کوئی شرکت نہیں پائی جاتی ہے۔ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ، اور عظمت میں اس کا کوئی مثیل، اس کا کوئی عدیل اور اس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ اس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ کسی کا طائر فکر بھی وہاں تک پرواز کر کے نہیں پہنچ سکتا۔ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ، اس کی عظمت میں، اس کی جبروت میں، اس کی جلالت میں کسی قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کا امر اور اس کی حمد مخلوقات میں نمایاں ہے۔ الظاہر بالکرم مجدہ، جس کی عطا اور اس کا کرم تمام دنیا میں آشکار ہے، جس کا بزرگ ہونا اور اس کا صاحب کرم ہونا یہ ساری دنیا میں واضح ہے۔ الباسط بالجود یدہ، اور اس کے دونوں ہاتھ بخشش کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں کے اوپر رک کر کے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم کی جو صفت اس دعا میں، دعا افتتاح میں بیان ہوئی ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس کا کرم، جس کا جود، جس کی صفت، جس کا امر، جس کی حمد، یہ سب مخلوقات پروردگار میں نمایاں ہیں، اور اس کا ظاہر بزرگی اور مجد کے ساتھ آشکار ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ بخشش اور سخاوت کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اس دعا میں لفظ باسط استعمال ہوا ہے، باسط بالجود یدہ، اس کے ہاتھ سخاوت کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے اور اس کی تفسیر ہے کہ یہودیوں نے جب تقدیر اور قضاء و قدر کی بات سنی کہ خدا مرحلہ اول میں سب کے مقدرات طے کر دیتا ہے، یا کم سے کم ہر سال ماہ مبارک میں شب قدر میں لوگوں کے مقدرات معین ہو جاتے ہیں، طے ہو جاتے ہیں، سال بھر میں کتنا کس کو رزق ملنے والا ہے، کس کو موت آئے گی، کس کو بیماری ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، سب کچھ شب قدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فی کل امر، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں تمام امور کے ساتھ، تمام چیزوں کو لے کے نازل ہوتے ہیں، یعنی موت کا حکم بھی لے کے نازل ہوتے ہیں اور رزق کا پیغام بھی لے کے نازل ہوتے ہیں، ساری چیزیں لے کے نازل ہوتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ انسان شب قدر میں سونے کے بجائے اپنی تقدیر کا فیصلہ کرانے کے لیے خدا سے گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا تو خداوند عالم اس کے رزق میں اضافہ بھی کرے گا، اس کے توفیقات میں اضافہ بھی کرے گا، اور جو کچھ وہ مانگے گا خداوند عالم اسے عطا فرمائے گا۔ لہٰذا جو لوگ سوتے ہیں ان کا مقدر بھی سوتا ہے، لیکن جو جاگ کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوند عالم زیادہ سے زیادہ ان کی باتوں کو اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ الباسط بالجود یدہ،
اس کی تفسیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہودیوں کو یہ پتہ چلا کہ خداوند عالم نے سب کچھ مقدر کر دیا ہے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ خدا نے جو کچھ مقدر کیا ہے اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، یہودی کہتے ہیں کہ تقدیر لکھ دینے کے بعد خدا کے ہاتھ بندھ گئے ہیں، اب وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں لا سکتا ہے، جس کے لیے جو کچھ لکھ دیا ہے وہی معین ہو گیا ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ ان کی حکایت کرتا ہے، ان کی باتوں کو دہراتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، جماعت یہود کہتی ہے کہ خدا کے ہاتھ مغلول ہیں۔ مغلول کا مطلب بندھے ہوئے ہیں۔ بندھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب تقدیرات انسان میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے، جو اس نے پہلے دن لکھ دیا وہی لکھا گیا، اب اس میں کوئی تغیر یا تبدل نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، خدا کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان پر خدا کی لعنت ہوئی ہے اس قول کی بنیاد پر جو انہوں نے یہ الزام تراشی کی ہے کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جو خدا کے ہاتھ بندھنے کی بات یہ کر رہے ہیں تو خدا نے اس بات کے اوپر ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ بما قالو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہیں تو خدا نے اس جملے کے اوپر قوم یہود کو لعنت کا سزاوار قرار دیا ہے اور لعنت کا مستحق بنایا ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، بالکل باز ہیں۔ ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے انفاق کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ لہذا اس نے اپنے ہاتھوں کے کھلے ہونے کی بات کہی ہے۔ تقدیر ایک الگ موضوع ہے، اور تقدیر کے ساتھ انسان کی کوششیں، انسان کی محنت، خدا کی بارگاہ میں مناجات، غریبوں کی دستگیری، صدقے کا راہ خدا میں دینا اور واجبات مالی کا ادا کرنا، یہ تمام چیزیں انسان کے رزق روزی میں برکت کا سبب بنتی ہیں۔ یقیناً خدا نے لکھا ہے، لیکن بندے کے آنسو، اس کی آہ و گریہ، اس کا تضرع اور اس کا خضوع و خشوع، یہ خدا کے مزاج کو تبدیل کر سکتا ہے اور خدا کو رحم کے اوپر آمادہ کر سکتا ہے۔ جو جتنا گریہ کرے گا، جو جتنا خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے خدا سے مطالبہ اور طلب کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کی توفیق زیادہ ہوگی، بڑھے گی، اور اس کے رزق روزی میں اضافہ ہوگا۔ لہذا ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نے لکھ دیا اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، خدا نے جو طے کر دیا اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ خدا دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن دعا کرنے والا دعا کے بعد گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں دعا قبول کرنے کا حکم دیا تھا اب قبول نہ کرنا۔ جب اسے ہماری اتنی پرواہ نہیں ہے کہ ہم ہی سے دعا مانگتا ہے اور ہماری نافرمانی کرتا ہے، ہم سے ہی رزق مانگتا ہے اور اس رزق کو ہمارے خلاف، ہمارے نافرمانی اور ہمارے گناہوں میں استعمال کرتا ہے، لہذا قطعاً اس کی بات کو نہ ماننا، اس کی دعا کو قبول نہ کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ خدا نے دعا قبول کرنا چاہی تھی، ہماری ایک بدبختی اور ہماری ایک نالائقی نے ہماری دعا کو باب استجابت سے ٹکرانے سے روک دیا۔ اگر واقعاً ہم خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہو جائیں اور خدا سے دعا کریں، اس سے رو رو کے گڑ گڑائیں اور اپنا مقدر تبدیل کرنا چاہیں، تو نہ جانے کتنی بدبختیاں، نہ جانے کتنی شقاوتیں، نہ جانے کتنی کوتاہیاں ہیں جو بندے سے لے لی جاتی ہیں اور اسے فائز المرام قرار دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ حر کہ جو یزید کے لشکر میں انتہائی بے عزتی کے ساتھ اپنی آخرت کا سودا کر رہا تھا اور جہنم کو مول لے رہا تھا، یہ اس کی
طہارت نفس، خدا کی بارگاہ میں تضرع اور خضوع و خشوع کہ جس نے اسے اتنا عظیم بنا دیا کہ آنے والی نسلوں میں خود زمانے کا امام آواز دیتا ہے کہ تم پر سلام ہو اے شہدائے کربلا۔ یہ شہدائے کربلا کے اوپر جو سلام ہو رہا ہے اس سے خور الگ نہیں ہیں، شہدائے کربلا میں خور بھی شامل ہیں، یعنی خور نے اپنا مقدر خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یعنی آؤ ہماری بارگاہ میں، خدا آواز دیتا ہے آؤ ہمارے نمائندے کی بارگاہ میں، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پروردگارہ خور کے مقدر کو تو نے تبدیل کر کے اسے امام کے سلام کے لائق بنا دیا، پروردگارہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارا سلام ہمارے امام تک پہنچ سکے اور ہمارا سلام امام کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ مالک ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بیماروں کو شفائے کامل عنایت فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما، پریشان حال افراد کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے گھر میں لڑکیاں ہیں اور ان کے لیے رشتہ فراہم نہیں ہے، پروردگارہ باعزت اور باوقار رشتے ان کے لیے فراہم فرما، پروردگارہ دنیا و آخرت کی خیر و خوبی عنایت فرما اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق کرامت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ مرحوم مولانا سید غلام حسنین کراروی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔